ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس مسلمان پڑوسی کا بہت اچھا سلوک تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اس سے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے جان چھڑوائی جا سکے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا: اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ اور کچھ دیر کے بعد یہودی نے کہا: میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا: کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر داخل ہو کر انگوٹھی کی تلاش کر لی اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا، ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو مسلمان سے اپنی انگوٹھی کا مطالبہ کروں گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی رسوائی دیکھے گا تو اس کا خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، تو یوں وہ اپنا جملہ واپس لے لے گا۔ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا: آپ اطمینان سے بیٹھے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور بیوی نے اسے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی مانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ پر گیا اور اس نے انگوٹھی جہاں پہ رکھی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی، وہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ یہودی کے پاس لے کر آیا اور آتے ہی کہا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا: انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ مسلمان نے کہا: جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں، ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی، پھر وہ مچھلی آج شکار کے اس پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ تک پہنچی ہے، اللہ نے مجھے آسانی سے بچا لیا ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان کو حیرانی سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور شہادت پڑھنے لگا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اس کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کبھی بھی کوئی ویڈیو کال یا سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعہ کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا مشکل ایک لمحہ صرف نہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ شکریہ۔